ساتھ آج بیٹھا ہے، شکریہ۔ نوید ملک صاحب سے پچھلے 3-4 سال سے مختلف مشاعروں میں یا محافل میں ان سے ملاقات رہی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ان کو میں نے نہ پڑھا تھا اور صرف سنا تھا، لیکن ان کی یہ جو کتاب ہے تابدان، میں نے کل اس کا جو PDF ورژن ہے اس میں سے کچھ جو قطعات تھے یا جو میں کیونکہ انگریزی ادب کا بھی ظاہر طالب علم ہوں تو اس کی جو فریزیولوجی ہے وہ جب میں نے دیکھی تو یقین کیجئے کہ نوید ملک صاحب کی جو شخصیت ہے، مجھے لگا کہ اتنی زبردست شخصیت ہے یہ کہ اس کو اور قریدا جائے، اس کو اور ایکسپلور کیا جائے، ڈائگنوز کیا جائے کہ ان کے کلام میں جا بجا جو اداسی کی فیبرک ہے وہ بڑی وسیع تر زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اداسی، آس، یاس، جگنو اور بلبل اور کمری بہت کم، لیکن اس کے اندر جو ایک محرومی مجھے نظر آ رہی ہے ڈیپتھ میں، تو ان سارے جذبات اور کیفیات کو جو انہوں نے لفظوں میں ڈھالا ہے اور وہ جو ایک خاص وکیبلری لے کے انہوں نے پرویا ہے اس مالا کو، یقین کریں کہ یہ واقعی تالیوں کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے واقعی کلیپ ہونی چاہیے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں 2-3 گزارشات صاحب صدر کی اجازت سے انگریزی ادب اور اردو ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میں بھی ظاہر کرٹیسزم اور ہم ناقدین کو پڑھتے رہے ہیں تو پڑھا ہے، تو اس حوالے سے ان کے کچھ خیالات ہیں جو بڑے بہت ہی پائے کے جو شاعر ہیں، مطلب مجھے نہیں لگتا انہوں نے تقلید کی ہوگی، لیکن بہرحال ان کی یہ تخلیقی صلاحیت ان سے ملتی جلتی ہے۔ مثلا یہاں پہ ایک ان کا میں شعر دیکھ رہا تھا جی، کہ چلیں خیالات آتے جاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اذان دیتا رہا اس نگر میں کوئی غریب، مصیبتوں میں جہاں سب خدا بدلتے تھے۔ اب اتنے چھوٹے مصرے میں اتنا بڑا یونیورسل پوئٹک فیکٹ کو کہہ دینا، یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور سر بڑی کرجیس بات بھی ہے، یعنی یہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ خیال امڑتا رہا اور وہ اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ رقص کرتا رہا اندر وہ خیال، اور ان لفظوں میں آخر کار ڈھل گیا وہ۔ تو یہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کہی۔ پھر ایک اور ان کا ایک خیال ملاحظہ کیجئے کہ اے دل میں تیرے ساتھ کہاں تک نہیں گیا، ایک ساتھ ہوگا اپنا سفر وہ کہیں نہیں۔ تو اب کہیں نہیں والا یہ ردیف کافی ان کا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور خیال ملاحظہ فرمائیں کہ فیصلہ اس نے جدائی کا سنایا تو لگا جیسے صحرا میں کوئی پیاس میں ہارا پانی۔ اب دیکھیں ہارا پانی، کربل اور پیاس، تشنگی اور بہت سارے ان کی جو اس میں سملیز ہیں اور استعارات ہیں اور الفاظ ہیں، تو آپ کو جو میں نے پہلے کہا کہ وہ جو اداسی کی فیبرک ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ ان کی شخصیت پہ مزید کام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اداسی جو ہے اس کے کیا فیکٹس ہیں اس کے پیچھے، اور یہ ایک نسل کی نہیں، مجھے لگتا ہے یہ کئی نسلوں کی اداسی انہوں نے سمو دی ہے اپنی ایک چھوٹی سی بک میں۔ ایک اور خیال آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے، کہ ملتا ہے روز مجھ کو ڈرامہ وہی قدیم۔ اب میں آج ہی کسی سے بات کر رہا تھا ڈائنوسیا کا وہ میدان کہ جہاں پہ 720 قبل مسیح میں پہلا سٹیج پلے جو ہے وہ وہاں پہ ہوا یونان کے اندر، ڈیلفی اور سارا یہ ایک منظر ہے پورا، وہاں پہ وہ میلہ لگا کرتا تھا، کس طریقے سے وہاں پہ ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ 2 الفاظ سے آپ نے مجھے ٹائریسیس تک پہنچا دیا، ٹی ایس ایلیٹ کے وہ کردار جو ویسٹ لینڈ میں ایک امیجنری بوڑھا ہے، وہ ہر دور میں رہا ہے، ہر صدی میں رہا ہے، اور اس نے تاریخ کے سارے ایونٹ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، جنگیں بھی، جدل بھی، خوف بھی، امید بھی، یاس بھی، اور ظلم بھی، جبر بھی، بادشاہوں کا جبر بھی اس نے دیکھا ہے، اور معاشروں کی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور تہذیبوں کے دیکھے ہیں۔ اب وہ جو بوڑھا ہے، وہ جو ٹائریسیس ہے، اب دیکھیں کہ یہ اس فکرے کے اندر وہ بوڑھا اصل میں جھلکتا ہے، وہ کہ بھی اس وہ کہتا ہے جی ان کا ملاحظہ فرمائیں کہ ملتا ہے روز مجھ کو ڈرامہ وہی قدیم، لیکن نبھا رہا ہوں میں کردار مختلف۔ نصرت صاحب نے بھی اس کو مینشن کیا ابھی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اگر دیکھا جائے تو وہ انسان جو ہے دیکھیں ہر کردار میں آخرکار دنیا میں تو رہا،
وہ کبھی باپ ہے، کبھی ماں ہے، کبھی بہن ہے، انسان کبھی بادشاہ ہے، کبھی غلام ہے، کبھی سپہ سالار ہے، کبھی شاعر ہے، کبھی ادیب ہے، کبھی ڈرامہ نگار ہے۔ تو وہ جو ٹائریسیس ہے اس کے اندر سارے اصل میں کردار ہیں۔ وہ جس کردار کو جس طرح دیکھتا ہے وہ ٹائریسیس اگلی نسل کو وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے لکھ کے۔ تو یہ نوید ملک صاحب جو میں نے یہ ایسپیکٹ دیا، آپ ضرور اس کو بھی پڑھیے گا۔ تو یہ آپ نے تقلید نہیں کی، لیکن آٹومیٹیکلی قدرتی طور پہ آپ کے اندر یہ تخلیقی چیز موجود ہے۔ تو اس عہد پر ہر ایک شکاری کی ہے نگاہ، اور گونجتی ہے خوف میں چہکار مختلف۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ جو آبزرو کر رہے ہیں وہ ہر ذی شعور جو شاعر ہے، سینسٹیو ہے، اس کیفیت کو وہ محسوس کرتا ہے، اور آپ نے بھی محسوس کیا، اس کو لفظوں میں ڈھالا۔ تو آخری ایک چیز جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ کیوں اس شخص کی قسمت میں ہے کڑوے لمحے، جس نے خوابوں میں بھی بانٹی ہے مٹھائی بھائی۔ میں کسی اور کے پیروں سے زمین کیوں کھینچوں، میرے مالک نے مجھے دی ہے چٹائی بھائی۔ اب چٹائی کا استعارہ بڑا زبردست ہے کہ دنیا میں جنہوں نے دل جیتے ہیں، یعنی اگر میں اس کو موڑ دوں حضرت علی حجویری کی طرف اور شہنشاہ جہانگیر کی طرف لاہور میں، تو چٹائی آپ دیکھیں کہ ادھر ریلیٹ ہوتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ تشبیہ دیتے ہیں، ایک طرف وہ شہنشاہ ہیں لیکن بیٹھے ہیں چٹائی پہ، تو یہاں پہ زبردست انہوں نے، اور بھائی کا جو لفظ ہے اور مٹھائی کا لفظ دیکھیں، یہ جدید ڈکشن کے ہیں، اور جدید ڈکشن کے اندر یعنی اگر کلاسیکل ہم دیکھیں تو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں شاعر ان الفاظ کو انکلوسیو کرنے میں، انکلوڈ کرنے میں، لیکن نوید ملک صاحب نے اس کو بھی اتنے خوبصورت انداز میں اس میں ڈال دیا ہے کہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی کلاسیکل کمپوزیشن ہے۔ تو لہٰذا نوید ملک صاحب کی شخصیت پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں، ان کا کام اس سے بڑا ہے، ان کی ایفرٹ اس سے بڑی ہے، اور میری دعا ہے کہ نوید ملک صاحب اس طرح کی تخلیقی جو چیزیں ہمارے سامنے لاتے رہیں، اپنی تخلیقات کو